حالیہ صدارتی مارکے میں جو بائیڈن سے شکست کھانے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشتعل حامیوں نے الیکٹورل ووٹوں کی باقاعدہ توثیق کے عمل میں رخنہ ڈالنے کے لیے 6 جنوری کے روز وفاقی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں پارلیمنٹ کی عمارت پر قبضے کی کوشش کی، جس کے دوران 4 لوگ مارے گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مابین خونی جھڑپوں کے بعد واشنگٹن شہر میں جو بائیڈن کی 20 جنوری کو بطور صدر حلف برداری تک ایمرجنسی اور کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس دوسری مدت کے لیے اپنی انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا تھا کہ اگر جو بائیڈن نے انہیں ہرا دیا تو انتقال اقتدار پرامن ہونے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ ٹرمپ نے جو کہا تھا، ان کے پرتشدد حامیوں نے 6 جنوری کو ویسی ہی صورتحال پیدا کر کے واشنگٹن ڈی سی کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ پر جو بائیڈن کے لیے ووٹ چوری کا بھونڈا الزام لگاتے ہوئے ٹرمپ کے حامی انتقالی اقتدار کے عمل کو روکنے کے لیے پارلیمان پر قبضہ کرنے اور انتخابات کو کالعدم قرار دلوانے کے لیے آخری حد تک گئے۔ صدر ٹرمپ کے مسلح حامیوں نے پارلیمنٹ کی عمارت یعنی کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا، جس کے بعد حکام کی جانب سے عمارت کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر صدارتی انتخاب چوری کیے جانے کا الزام دہراتے ہوئے اپنے حامی مظاہرین سے گھروں کو لوٹنے کی اپیل کی، لیکن صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کیپٹل ہل کا محاصرہ ختم کروانے کے لیے صدر ٹرمپ سے ٹی وی پر خطاب کرنے کا کہا ہے تاکہ مظاہرین کی گھروں کو واپسی کے بعد صورتحال معمول پر آ سکے۔ ان پرتشدد واقعات کی وجہ سے کانگریس کا مشترکہ اجلاس روک دیا گیا، جس کا مقصد جو بائیڈن کی الیکٹورل کالج میں فتح کی باقاعدہ توثیق کرنا تھا۔ بعض ریپبلکن رہنما کچھ ریاستوں میں انتخابی نتائج کو تبدیل کروانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں اس کے لیے درکار حمایت حاصل نہیں ہے۔ ریاست جارجیا میں سینٹ کی 2 نشستوں کے متوقع نتائج کے مطابق جو بائیڈن کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، جس سے ان کی جماعت کو سینٹ پر کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ نومبر سن 2020 میں امریکہ کا صدارتی انتخاب جیتنے والے جو بائیڈن نے اپنی کامیابی کی توثیق کے لیے منعقد ہونے والے امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس پر صدر ٹرمپ کے حامیوں کا دھاوا بولنے کے عمل کو بغاوت قرار دیا ہے۔ بائیڈن نے سبکدوش ہونے والے صدر ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ آگے بڑھیں اور تشدد کو مسترد کر دیں۔ اس بیان کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے، جنہوں نے پہلے مظاہرین کو کانگریس کی جانب جانے کو کہا تھا، مظاہرین سے کہا کہ وہ گھر چلے جائیں۔ ریاست ڈیلاویئر کے شہر ویلمنگٹن سے اپنے پیغام میں جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ میں جمہوریت پر وہ حملہ ہوا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں صدر ٹرمپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ قومی ٹی وی پر آئیں اور اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے آئین کا تحفظ کریں۔ جو بائیڈن کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیپٹل میں گھس جانا، کھڑکیاں توڑنا، امریکی سینٹ کے دفاتر پر قبضہ کرنا اور منتخب اراکین کے لیے خطرہ بننا احتجاج نہیں، بغاوت ہے۔ وفاقی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں امن و امان کی سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے شہر کی میئر نے ایمرجنسی میں 15 روز کی توسیع کر دی ہے، یعنی اب یہ ایمرجنسی جو بائیڈن کی حلف برداری تک جاری رہے گی۔ میئر میریل باؤزر نے بتایا کہ متعدد افراد شہر میں مسلح گروہ کی صورت میں آئے تھے اور ان کا مقصد یہاں تشدد اور انتشار پھیلانا تھا۔ ان کی جانب سے پتھراؤ بھی کیا گیا، بوتلیں بھی پھینکی گئیں اور اسلحے کا استعمال بھی کیا گیا۔ اس فیصلے کے بعد انتظامیہ کو شہر میں اضافی وسائل منگوانے میں مدد ملے گی، جس کے ذریعے وہ شہر میں کرفیو کا نفاذ، ایمرجنسی سروسز کا دائرہ وسیع کرنے اور لوگوں تک خوراک کی فراہمی یقینی بنا پائیں گے۔ یہ حکم نامہ 21 جنوری کی دوپہر 3 بجے تک نافذ العمل رہے گا، یعنی نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کے ایک دن بعد تک۔ امریکی جمہوریت کے دیگر حالات میں ٹرمپ کی کابینہ کے اندر ممکنہ طور پر 25ویں آئینی ترمیم کو استعمال کرنے کے لیے چہم گوئیاں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک ایسی آئینی ترمیم ہے جو یہ کہتی ہے کہ اگر صدر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینے میں ناکام ہے تو اس عہدے کے لیے دوبارہ سے نامزدگی ہو سکتی ہے۔ اس صورتحال میں کابینہ کے زیادہ تر اراکین اور نائب صدر کو کانگریس کو لکھ کر کہنا ہوگا کہ نائب صدر پینس قائم مقام صدر ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ اس عہدے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ یاد رہے کہ امریکی آئین کی 25ویں ترمیم کبھی بھی استعمال نہیں کی گئی۔ اس کی توثیق سن 1967 میں کی گئی تھی۔ ابھی فی الحال نائب صدر مائک پینس کے سامنے رسمی طور پر کچھ بھی پیش نہیں کیا گیا۔ کچھ نے تو پہلے ہی پینس سے کہا ہے کہ وہ 25ویں آئینی ترمیم کا استعمال کر گزرے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے مظاہرین کو تشدد پر اکسایا ہے۔
दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े हामियों में शुमार होने वाले अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी ट्रंप के हामियों की जानिब से कैपिटल हिल में हंगामा आराई के बाद इनकी हिमायत से हाथ खींच लिया है। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास के दोबारा आगाज के बाद तकरीर करते हुए उनका कहना था कि अब मुझे साथ शामिल ना समझे, बस बहुत हो गया। उन्होंने कहा कि जो बाइडन और कमला हैरिस कानूनी तौर पर मुंतखब शुदा रहनुमा है और 20 जनवरी को अमेरिका के सदर और नायब सदर बनेंगे। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल की इमारत के गिर्द हंगामा आराई का सामना करने के लिए मखसूस लिबास में मलबूस पुलिस अफसरान की भारी नफरी मौजूद है। वाशिंगटन डीसी के पुलिस चीफ की जानिब से बताया गया है कि अब तक उनकी जानिब से सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 4 के पास बगैर लाइसेंस के असलहा मौजूद था। इनमें से 1 को गैर कानूनी असलहा रखने और दीगर को कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया गया है। Ma'am, what happened to you? I got maced. You got maced. By the police. And what happened? You were trying to go inside the Yeah, Capitol? I made it like a foot inside and they pushed me out and they maced me. What's your name? Where are you My from? name is Elizabeth. I'm from Knoxville, Tennessee. And why did you want to go in? We're storming the Capitol. It's a revolution. Thank you. पुलिस को 2 पाइप बम भी मिले हैं, जिनमें से एक डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के दफातर से जो कैपिटल हिल से ज़्यादा फासले पर नहीं है और दूसरा रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के हेडक्वार्टर के पास से मिला है। वाशिंगटन डीसी में सदर ट्रंप के हामी की जानिब से कैपिटल हिल के मुहासरे और वहां हंगामा आराई करने के बाद इमारत को महफूज बना दिया गया है, जबकि हंगामा आराई के दौरान गोली लगने से ट्रंप की हामी साबिक एयरफोर्स खातून एहलकार जबकि तिब्बी मसाइल की वजह से 4 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई है। पुलिस चीफ रॉबर्ट कॉन्टी के मुताबिक जिस खातून को पुलिस की जानिब से गोली मारकर हलाक किया गया वह मुतादिद अफराद के उस गिरोह का हिस्सा थी जिन्होंने इजलास के दौरान ज़बरदस्ती इमारत में घुसने की कोशिश की थी। इस गिरोह को सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने पकड़ने की कोशिश की और इस दौरान एक अफसर को असलहे का इस्तेमाल करना पड़ा। हलाक होने वाले दीगर 3 अफराद में एक उधेड़ उम्र खातून और 2 मर्द शामिल हैं। इन तीनों की अमवात मुख्तलिफ नौइयत की तिब्बी एमरजेंसीज के बायस हुई। मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट के तकरीबन 14 अफराद इस दौरान जख्मी भी हुए, जिनमें से 2 को अस्पताल दाखिल करवाना पड़ा। इनमें से 1 को शदीद चोटें आईं क्योंकि इन्हें घसीट कर मजमे में ले जाया गया था। यूएस कैपिटल हिस्टोरिकल सोसाइटी के तारीखदानों के मुताबिक सन 1812 की जंग के बाद पहला मौका है कि अमरीकी पार्लियामान की इमारत पर धावा बोला गया है। अगस्त सन 1814 में बरतानवी फौजें ने वाशिंगटन में दाखिल होने के बाद कैपिटल की ज़ेर तामीर इमारत को आग लगा दी थी, ताहम बारिश की वजह से ये इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह होने से बच गई थी। अमरीकियों की जानिब से इस वाक़े से 1 बरस कबल कनाडा में ऐसे ही वाक़े के रद्द-ए-अमल में बरतानवी फौजों ने व्हाइट हाउस समेत दारुल हुकूमत की कई और इमारतों को भी आग लगाई थी। ख्याल रहे कि उस वक्त तक कनाडा बतौर मुल्क मौजूद नहीं था, बल्कि वो बरतानवी नौ आबादियात का मजमूआ था। डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से कैपिटल हिल पर हंगामा आराई के बाद एक बयान में कहा गया है कि यूएस कैपिटल सिर्फ एक इमारत ही नहीं बल्कि ये अमरीकी जमहूरियत और हमारे तर्ज ज़िंदगी का मुजस्सम सबूत है। अमरीकी अवाम कवानीन की पासदारी करने वाली कौम है और इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली हमारी आइनी रियासत के बुनियादी उसूलों में से एक है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।